بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال فوضعت 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقال الحمد لله الذي أشفانا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها واتب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. یہ انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ ان الغنم برکتن، کہ بکریوں کو پالنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، بکریوں میں وہ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے. حضرت حمید بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جائیداد مقام عقیق میں تھی، یہ مدینہ منورہ ہی میں ایک وادی اور ایک جگہ کا نام ہے عقیق، تو وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین وغیرہ تھی، جاگیر تھی، وہاں میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت مدینہ کے کچھ لوگ ان کے پاس اپنے سواریوں پر سوار ہو کر کے آئے اور ان کے پاس ٹھہرے. تو حمید کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم میری ماں کے پاس جا کر کے ان سے کہو کہ تمہارا بیٹا تم کو سلام کہلاتا ہے اور یہ کہلوایا ہے کہ ہمیں کچھ کھلائیے. کہا میں گیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام اور پیغام ان کو پہنچایا. تو انہوں نے ایک پلیٹ کے اندر 3 روٹیاں جو کی اور اس میں کچھ زیتون کا تیل اور نمک رکھ کر کے میرے سر کے اوپر اس کو رکھ دیا. میں اس کو اٹھا کر لایا اور مہمانوں کے سامنے رکھا. یہ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا زور سے اور کہنے لگے کہ
تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو پیٹ بھر کر کے روٹی کھلائی. حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے دو سیاہ چیزوں یعنی پانی اور کھجور کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. خیر کہتے ہیں وہ مہمان جن کے لیے یہ منگوایا گیا تھا انہوں نے تو اس میں سے کچھ کھایا نہیں. جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے ان سے یعنی حمید سے پوچھا کہ یا ابن اخی احسن الی غنمک، اب تمہارے پاس بکریاں ہیں تو ان بکریوں کا خیال رکھو اور ان کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کرو. وامسح الرغام عنہا، اور رغام مٹی کو بھی کہتے ہیں اور رغام اگر کہیں تو وہ جو اس کے منہ سے اس کی ناک وغیرہ سے مادہ سیاہ ریت وغیرہ نکلتا ہے وہ اس کی ریت وغیرہ صاف کیا کرو. اور واطب مراحا، اور جہاں اس کو باندھتے ہیں اس کے باندھنے کی اور اس کے رہائش گاہ جو ہے اس کو ٹھیک رکھو، صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو. وصلی فی ناحیتہا، اور اس جہاں ان کو باندھا جاتا ہے وہاں کونے میں جگہ ہو وہاں نماز بھی پڑھ لیا کرو. اور فإنہا من دواب الجنت، کہ یہ بکری جو ہے وہ جنت کا جانور ہے، جنتی جانور ہے. پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ اس کے پاس بکری کا ایک گلہ ریوڑ تولا ہوگا تو وہ اس کو مروان کی حویلی اور اس کے محل سے زیادہ محبوب ہوگا. مروان ابن حکم اس زمانے میں یہ وہاں مدینہ منورہ کا گورنر تھا، مطلب کہ گورنر ہاؤس سے بھی زیادہ اس کو یہ بکریوں کا گلہ اور ریوڑ محبوب رہے گا، اس کی قیمت زیادہ ہوگی. بہرحال یہاں بکریوں کے سلسلے میں جو انہوں نے بات فرمائی کہ وہ جنتی جانور ہے اور اس میں برکت ہے، یہ آگے روایت بسم اللہ رہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا وکیع قال حدثنا اسماعیل الازرق عن ابی عمر عن ابن الحنفیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشاة فی البیت برکۃ والشاتان برکتان والثلاث برکات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی مکان میں ایک بکری اگر ہے تو ایک برکت ہے، اور دو بکریاں ہیں تو دو برکتیں ہیں، اور اگر تین ہیں تو برکت ہی برکت ہے. برکات یعنی برکتوں کا مجموعہ ہے. باب لبے عز لأہلہا، یہ اونٹ جو ہے اس زمانے میں بھی قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا، اس لیے اونٹ کے پالنے والے یا جن کے پاس اونٹوں کی شکل میں مال ہوا کرتا تھا اس پر فخر کیا کرتے تھے. گویا ان کا یہ ایک ایسی دولت ہے جو دولت والے کے لیے عزت سماج میں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک عزت کا مقام دلایا کرتی. اس زمانے کے اعتبار سے اسی کو بیان کرتے ہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق انه بلاد الفرس والفقر والخيلاء في اهل الخيل والابل الفدادين اهل الوبر والسكينة في اهل الغنم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر کا سرا اور اس کی جڑ مشرق کی جانب ہے، کیونکہ اس زمانے وہ علاقہ یہاں جزیرۃ العرب سے فارس کا علاقہ جانب مشرق ہے، اور گویا یہ مجوسیوں کا کفر سب سے بڑھا ہوا اور مضبوط ہے، اس معنی کر کے اس کو فرمایا گیا. اور فخر اور غرور گھوڑوں اور اونٹوں کے پالنے والوں میں ہیں جو خیمہ بردار، مطلب یہ ہے کہ جو گھوڑے پالتے ہیں اور اونٹ پالا کرتے ہیں. تو اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹ جو ہے جانوروں کے اندر اونچے قسم کے جانور سمجھے جاتے تھے، اور جس کے پاس یہ جانور ہوتے تھے وہ ان کے اپنے پاس ہونے پر غرور اور فخر کیا کرتا تھا. تو اس لیے فرمایا. اور یہ کیونکہ عام طور پر یہ لوگ خیمہ بردوش یعنی خیموں میں رہنے والے ہوا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں پانی چارہ گھاس چارہ ہوتا تھا وہاں منتقل ہوتے رہتے تھے، اس لیے اس کو اہل وبر سے تعبیر کیا.
دیہات کے رہنے والے یا خیمہ بردوش، اور سکون اور طمانینت یہ بکریوں کے پالنے والوں میں ہے۔ یا بکری کے مزاج کے اندر بھی ایک طرح کی مسکنت ہے، تو اس کے پالنے والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن عمارة بن ابي حفصة عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اجبت للكلاب والشاة ان الشاة يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا والكلب تذو الكلبة الواحدة كذا وكذا والشاة اكثر منها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کتوں اور بکریوں کا معاملہ میرے لیے باعث تعجب ہے۔ یہ بکریاں جو ہیں سال بھر میں اتنی کثیر مقدار میں کھانے کے لیے ذبح کی جاتی ہیں، اور یہدا کذا و کذا، قربانی میں بھی وہاں حرم کے لیے اور یا قربانی کے موقع پر اتنی بڑی مقدار میں وہ قربان کی جاتی ہیں۔ اور رہا کتا، تو ایک کتیا جو ہے وہ ایک بیک وقت کئی بچے جنتی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے بکریاں زیادہ ہیں کتوں کے مقابلے میں۔ تو ویسے تو قدرت کا نظام ہے، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو اسی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا وهب بن اسماعیل عن محمد بن قیس عن ابی ہند الحمدانی عن ابی ذبیان قال لي عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابا ذبیان کم اتاؤ؟ قلت 2500۔ قال له یا ابا ذبیان اتخذ من الحرث والسابیہ من قبل ان تلیکم ظلمة قریش لا يعد العطاء ما هم معلم۔ یہ ابو ذبیان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا وظیفہ کیا ہے، یعنی بیت المال میں سے تم کو سالانہ کیا ملتا ہے وظیفے کے طور پر؟ انہوں نے کہا 2500 درہم۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ابو ذبیان کچھ کھیتی کی زمین اور مویشی اپنے پیسے ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ قریش کے نوجوان اور نوعمر تم پر حاکم بنے کہ جن کی طرف سے کوئی خاص عطیہ تم کو دیا نہیں جائے گا۔ ان کی گویا جب حکومت کا زمانہ آئے گا تو بیت المال پر ان کا ایسا تسلط ہو جائے گا کہ بیت المال کے حقدار جن کے لیے باقاعدہ ان کے مناسب وظیفے جاری کرنے چاہیے وہ جاری نہیں کریں گے، وہ مقدار نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے گویا اپنے لیے اس کا انتظام کر لو تاکہ آئندہ کوئی دشواری نہ ہو۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق سمعت عبدة بن حزم يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجيالي۔ یہ عبدہ ابن حزم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونٹ والوں اور بکریوں کے درمیان میں مفاخرہ ہوا، یعنی گویا مقابلہ ہوا، ہر ایک اپنی اپنی خوبیاں اور اپنی اپنی بڑائی بیان کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، حال یہ کہ وہ بکریاں چرانے والے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ بھی بکریاں چلانے والے تھے۔ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ گویا یہ اس معنی کر کے بکریوں والوں کو اونٹوں والوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکریوں کی خدمات جو ہے وہ انبیاء سے لی ہے۔ ویسے بکری جو ہے بڑا مسکین جانور ہے، لیکن کبھی ضد پر آ کر اگر وہ ٹانگ کھڑی کر کے ایک جگہ پر جم جائے تو پھر وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر ان کو چلانے میں بھی اونٹ اور گائے وغیرہ کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف ایک انداز سے چلتے رہتے ہیں، اور بکریاں جو ہے وہ ایک انداز سے نہیں چلتی، وہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتی، تو ان کو سنبھالنا ان کے مالکین کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت اور وحی کا سلسلہ جاری ہے، اس سے پہلے ان سے یہ خدمات اس لیے لی گئی کہ گویا اپنی امت کو سنبھالنے میں جس تحمل اور بردباری کی ضرورت ہے وہ ان میں پیدا ہو۔ باب الاعرابیہ، یعنی کسی کا دیہات میں جا کر کے آباد ہونا۔ ویسے
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرات اسلام اور ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے، تو مدینہ منورہ آنے کے بعد پھر دیہات میں واپس جانا اور وہاں کی رہائش اختیار کرنا یہ ان کے لیے درست اور جائز نہیں تھا، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ بعض حضرات صحابہ تھے جن کو باقاعدہ حضور کی طرف سے اس کی اجازت ملی تھی، ورنہ تو یہ ہے کہ ہجرت کا ارادہ کر کے جب اس جگہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور وہاں سے واپس دوبارہ وہاں پر جانا اصلی دیہات وغیرہ میں وہ ان کے لیے درست نہیں تھا، اس کو گناہ قرار دیا گیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمہ ابن عقوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، وہ آخری زندگی میں دیہات میں جا کر بس گئے تھے، تو حجاج بن یوسف نے ان سے کہا کہ تم ارتدت طلاق بھائی، کہ تم پیچھے ہٹ کی، تم نے گویا ارتداد اختیار کیا، تو کہا نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت لے لی تھی، انہوں نے مجھے اجازت دی تھی۔ بعد میں جب ان کی وفات کو 3 دن باقی رہ گئے تھے تو مدینہ منورہ آئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الكبائر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی نقل کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، ان میں اولہن الاشراک باللہ، پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وقتل النفس، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، ورمی المحصنات، چوتھا پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، والعرابیۃ بعد الہجرت، یہ 5واں جو بیان کیا وہ ہجرت کرنے کے بعد پھر دوبارہ دیہات میں جا کر وہاں کی سکونت اور رہائش اختیار کرنا، گویا ان لوگوں کے حق میں یہ بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ باب ساکن القرى، دیہات کی جو زندگی ہے رہائش، تو اس کو بئی معنی زیادہ پسند نہیں کیا گیا کہ وہاں عام طور پر شہر والے آداب و اخلاق، جو اس زمانے کے اندر عام طور پر شہر جو ہوا کرتے تھے وہ علوم اور معارف کے مراکز ہوا کرتے تھے، علم کی درسگاہیں اور علم کے وسائل اور اسباب جتنے شہر میں ہوتے ہیں اتنے دیہات میں نہیں ہوتے، اور اس زمانے میں تو خاص طور پر تو شہر میں رہ کر کے آدمی علوم حاصل کر کے اخلاق کی درستگی کا اہتمام کر سکتا تھا، جبکہ دیہات میں وہ بات نہیں۔ پھر دیہات میں رہنے کے نتیجے میں مزاجوں میں بھی ایک خاص انداز کا کھڑپن اور ضد آدمی کے اندر آ جاتی ہے، اور شہر میں وہ بات نہیں ہوتی، اس لیے دیہات کی رہائش کو پسند نہیں کیا گیا، اور شہر سے وہ دور ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے بے خبر بھی رہتے ہیں، اگرچہ اب یہ زمانہ تو بے خبری کا نہیں رہا۔ حدثنا احمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیہات میں مت رہیے۔ کفور عربی زبان میں چھوٹے کاف سے کفور دیہات کو کہتے ہیں۔ قال احمد الکفور والقرى، یہ راوی ہے اس کے ایک احمد بن عاصم، وہ کہتے ہیں سمرات دیہات، کہ دیہات میں نہ رہو، لیکن دیہات میں رہنے والا ایسا ہے جیسے کہ قبرستان میں رہنے والا ہے۔ قبرستان میں رہنے والوں کو کچھ پتہ چلتا نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح دیہات میں جو رہتے وہاں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، بے خبری میں۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور، یہی روایت ہے، دوسری سند سے لائے۔ باب الغدو الى الطلاء، یہ جو ہے طلاۃن کی جمع ہے، وہ جہاں یہ صحرائی علاقہ جہاں چشمے ہوا کرتے ہیں یا جہاں کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوا کرتی ہیں، ایسے علاقے میں جانا اور جا کر کے بسنا، تو اس کو بتلانا چاہتے ہیں۔ حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شریک عن مقدام بن شریح
عن ابیہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انی بدوی، کہ بھائی یہ کوئی آدمی دیہات میں جا کر کے آباد ہو اور ایسی پہاڑیوں پر جا کر کے بس جائے یا صحرائی علاقے میں جو غیر آباد ہے وہاں. قلت هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یبدو، میں نے پوچھا کہ کیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کی رہائش کو پسند فرماتے تھے، اختیار کرتے تھے؟ قال نعم كان يبدو الى هؤلاء الطلعات. حضرت عائشہ نے کہا مستقل تو آپ نے کبھی دیہات کی رہائش کو اختیار نہیں کیا، البتہ کبھی جو ہے یہ غیر آباد علاقہ صحرائی ہے وہاں کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے. حدثنا ابو حفص بن علی قال حدثنا ابو عاصم عن عمرو بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن اسيد اذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه فقلت ما هذا قال رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. یہ اب عمرو بن وهب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ بن اسید کو دیکھا کہ جب حالت احرام میں وہ اپنی سواری پر جب سوار ہوتے تھے تو اوپر والا کپڑا جو ہوتا تھا اس کو اتار کر کندھوں سے اپنی ران پر رکھ دیا کرتے تھے، یا خالی چہبند پہنے ہوئے رہتے تھے، اوپر والا حصہ کھلا رہتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح جب وہ سواری پر سوار ہوتے تھے حالت احرام میں تو اوپر والے کپڑے کو اتار کر پیروں پر رکھ دیا کرتے تھے. اسی طرح میں نے کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی ایسا ہی کرتا. باب من احب کتمان السر وان جالس كل قوم فيعرف اخلاقهم. یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی کسی کا کوئی راز ہو تو اس کو چھپانے کا اہتمام کیا جائے. کوئی بات کسی نے رازدارانہ انداز میں کہی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے بیان نہ کی جائے. اور اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کہنے والا خود صاف طور پر یہ کہہ دے کہ بھئی یہ بطور راز کے ہے، آپ کو اس کو کسی اور کو بیان نہیں کرنا، یا یہ ہے کہ اس کا انداز ادھر ادھر دیکھا اور پھر آپ سے بات کی تو اس کا ادھر ادھر دیکھ کر کے یہ بات کرنا یہ گویا اس بات کی علامت ہے اور دلیل ہے کہ یہ ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہے جس کا اظہار دوسروں کے سامنے وہ پسند نہیں کرتا. یہ بھی راضی کے حکم میں ہے، اس کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، امانت داری کے خلاف. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اس طرح کوئی بات کہی جاتی ہے تو پھر وہ ان کے پیٹ میں رہتی نہیں، یہ درست یہ مناسب نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہیں ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کا اظہار اس انداز سے کہ وہ نقصان سے بچ جائے. مثلا دو چور آپس میں مشورہ کر رہے تھے فلانے کے گھر جو ہے چوری کرنی ہے، اور کسی کے سامنے اس طرح کہ بھائی ہمارے اس کے سامنے رازدارانہ انداز میں یہ بات بتا دیا کہ آج ہمارا یہ ارادہ ہے، تو اب ظاہر ہے یہ نقصان ایک پہنچانے والے ہیں. تو دوسرے کو نام لیے بغیر اگر یہ کہہ دے کہ بھائی ذرا سنبھل کر کے رہیے تاکہ تمہاری جو ہے مال کی اس کی اجازت. اور جو ہے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا تاکہ ان کے حالات سے اور ان کے مزاج سے جو ہے واقفیت حاصل ہو. یہ بھی ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مناسب ہے کہ جو وہ اپنی ذمہ داری اور فرائض منصبی کی ادائیگی میں ان کو اس کی وجہ سے سہولت ہوتی ہے لوگوں کے مزاج سے واقفیت حاصل کرنے کی وجہ سے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورجل من الأنصار كانا جالسين فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا فقال عبد الرحمن لست جالس أولئك يا أمير المؤمنين. قال عمر بلى فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال الأنصاري من ترى الناس ثم قال للأنصاري من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمي عليا. فقال عمر ما لهم عن أبي الحسن فوالله إنه لا أحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. یہ عبداللہ بن عبد الرحمن قاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری بیٹھے ہوئے تھے. یہ ان کے والد جو ہیں عبداللہ کی عبد الرحمن بن عبد القاری وہ آ کر ان کے پاس بیٹھے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی دیکھو ہمارے درمیان ابھی جو بات ہو رہی ہم نہیں پسند کرتے کہ ہماری یہ بات کسی اور جگہ جاوے دوسرے لوگوں تک پہنچے. تو اس پر عبد الرحمن بن عبد القاری نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں، یعنی ایسے لوگوں کے پاس میں بھی آتا جاتا نہیں جو لوگوں کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے پھر، اور بیٹھنے کے لیے کہا اور ان کو یہ بھی ہدایت کی فلاں فلاں قسم کے لوگ فلاں فلاں آدمی ایسے نہیں ہیں ان کے پاس آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی جب جاؤ تو ہماری یہ بات ان کے سامنے مت کرنا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انصاری جو بیٹھے تھے ان کے ساتھ ان سے پوچھا کہ اچھا میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، اس سلسلے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. یہ اس پر ان انصاری نے جو ہے مہاجرین میں سے چند حضرات کے نام گنوائے کہ فلاں فلاں فلاں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا اس نے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فما لهم انا بالحسن، کیا بات ہے یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے التفاتی کر رہے ہیں، حالانکہ اگر حضرت علی جیسا آدمی ان کا اگر امیر بنتا ہے تو وہ ان کو حق کے طریقے پر قائم کرنے میں سب سے زیادہ مناسب اور لائق ہیں، یعنی وہ اس لائق ہیں کہ لوگوں کو حق پر باقی رکھیں. باب التودۃ فی الامور، اپنے معاملات کو انجام دینے میں جو ہے آدمی کو بہت طمانین و اطمینان سے کام لینا چاہیے. تودا وقار کو کہتے ہیں، یعنی جلد بازی، ایک مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے کسی کام کو جلدی جلدی انجام دینا، اس کے برخلاف جو حالت ہے اس کو عربی میں تودا تعبیر کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ طمانینت و سکون کے ساتھ جلد بازی کے بغیر اپنے معاملے کو انجام دینا. کسی بھی کام کے انجام دہی میں اطمینان و سکون کو پسند کیا گیا. جلد بازی جو ہے اس کو شیطان کی صفت قرار دیا گیا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا الحسن البصري ان علي رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له. ایک واقعہ بیان کیا ہے، ممکن اگلی امتوں میں سے کسی کا ہو کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے اپنا ایک بیٹا اور ایک غلام چھوڑا. فوصى مولاه بابنه، اس نے اپنے غلام کو اپنے بیٹے کے متعلق تاکید کی کہ بیچارہ دیکھا نا اس کا خیال رکھنا. تو اس کا آزاد کردہ غلام تھا، آقا کا وفادار تھا، تو آقا نے مرتے وقت اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کا خیال رکھنے کی اس کو تاکید کی. فلم یعلوہ حتی ادرکا وزوجہ، چنانچہ اس غلام نے اپنے آقا کے اس بیٹے کا پورا خیال رکھا، ذرا برابر بھی اس کا خیال رکھنے میں کمی نہیں کی، بلکہ جب وہ بڑا ہوا شادی کے لائق ہوا تو اس کا نکاح بھی کرا دیا. فقال له جہزنی اطلب العلم، اب اس کے بعد نکاح کے بعد وہ لڑکا اس کو یعنی اپنے باپ کے غلام آزاد کردہ غلام کو جس نے آج تک اس کی پرورش کی تھی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، اس کو یوں کہا کہ میرے لیے جو ہے سامان مہیا کرو، سفر کا سامان تیار کرو، میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. فجہزہ، چنانچہ اس نے اس کو سفر کا سامان تیار کر کے دیا. فاتا عالما، چنانچہ وہاں سفر کر کے ایک عالم کے پاس پہنچا. فسالہ، اس سے اس نے جو ہے حکمت کی، دانائی کی، علم کی باتیں پوچھی. فقال اذا اردت ان تنطلق فقل لي اعلمك، تو اس پر عالم نے کہا کہ جب تم واپس جانے والے ہو تو مجھے بتا دینا، اس وقت میں تم کو جو کام کی باتیں ہیں وہ کہوں گا. فقال حضر مني الخروج فعلم، تو جب واپسی کا وقت آیا تو پھر گیا اس کے پاس اور جا کر کے کہا کہ اب میری روانگی کا وقت ہے، آپ نے جو وعدہ کیا ہے کچھ علم کی سمجھداری کی باتیں بتلانے کا وہ بتلائیے. فقال اتق اللہ واصبر ولا تستعجل، تین باتیں کہی، اللہ سے ڈریو اور صبر سے کام لینا اور جلد بازی مت کرنا، صبر اور تحمل سے کام لینا اور جلد بازی مت کرنا. قال حسن فی ھذا الخیر کلہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں اسی میں ساری بھلائی آ گئی. فجاء ولا يكاد ينساهم، چنانچہ اب وہ آدمی وہ لڑکا جو تھا وہ وہاں سے لوٹا اور یہ نصیحتیں جو اس کو کی گئی تھی اس کو اچھی طرح وہ یاد رکھ رہا تھا. انما ہن ثلاث، تین تو باتیں تھی،
کوئی یاد رکھنا بھی مشکل نہیں تھا. فلما جاء اہلہ نزل عن راحلتہ، اب جب اس کا مکان قریب آیا تو وہ اپنی سواری سے نیچے اترا. فلما نزل الدار اذا هو برجل نائم متراخٍ عن المرأة، جب وہ اپنے گھر میں پہنچا یعنی اپنے اس میں مکان کے احاطے میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کی بیوی ادھر سوئی تھی، یہ ادھر الگ سے ایک آدمی اس کی بیوی کے قریب جو ہے ہٹ کر کے سویا ہوا ہے. وَإِذَا امْرَأَتُهُ نَائِمَةٌ، اور بیوی بھی وہاں سوئی ہوئی ہے اس کی. قال واللہ ما اريد ما انتظر بهذا، اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اللہ کی قسم کیا بات ہے، اب میں اور کاہے کا انتظار کروں، بس اس کو، اس آدمی کو تو مجھے ختم ہی کرنا چاہیے. فرجع الى راحلته، چنانچہ وہ اپنے سواری کے جانور کے پاس گیا تلوار لینے کے ارادے سے. فلما اراد ان یاخذ السیف، جب اندر سے تلوار نکالنا چاہتا تھا تو وہ نصیحت یاد ہو گیا، آئی اتق اللہ واصبر ولا تستعجل، اللہ سے ڈر اور صبر اور تحمل سے کام لینا، جلد بازی مت کرنی. پھر وہ واپس آیا، تلوار نہیں دی. فلما قام علی راسہ، پھر آ کر کے وہ آدمی جو پڑا ہوا ہے سویا اس کے سر کے پاس سرانے پر آ کر کھڑا ہوا. قال ما انتظر بهذا، پھر دل میں خیال آیا کہ میں کیوں دیر کر رہا ہوں، کس کا انتظار، اس آدمی کو تو گویا جلدی سے نمٹانا چاہیے. فرجع الى راحلته، پھر وہ اپنی سواری کے جانور کے پاس آیا. فلما اراد ان یاخذ السیف ذکرہ، پھر تلوار لینا چاہتا تھا تو وہ 3 باتوں کی نصیحت کی تھی، وہ کہ اللہ سے ڈر، صبر اور تحمل سے کام لے اور جلد بازی نہ کرو، یاد کیا. فرجع الیہ، پھر واپس خالی ہاتھ آیا. فلما قام علی راسہ استيقظ الرجل، اب جب اس کے سرانے پہنچا تو وہ آدمی بیدار ہوا. فلما رآہ، تو وہ تو وہی وہ باپ کا جو آزاد کردہ غلام جس نے اس کی پرورش کی تھی اور جس کے کہہ کر کے وہ سفر میں گیا تھا وہی تھا. تو مطلب یہ کہ وہ گھر کی حفاظت کے لیے ساتھ رہتا تھا. جب اس کو دیکھا وصب الیہ فآنقہ وقبلہ وسالہ، چنانچہ وہ اس سے جب اس کو دیکھا تو اس سے گلے لگ گیا، بوسہ دیا، پوچھا. قال ما اصبت بعد، اس نے پوچھا اس پرورش کرنے والے غلام نے، باپ کے غلام نے اس کو، بھئی ہم سے جدا ہونے کے بعد تم نے کیا سیکھا. قال اصبت واللہ بعدک خیرا کثیرا، کہ تم سے جدا ہونے کے بعد بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھی. اصبت واللہ بعدک انی مشیت اللیلۃ بین السیف وبین راسک 3 میران فاعجزنی ما اصبت من العلم ان تبلغ، اللہ کی قسم وہ علم سیکھا کہ آج تیرے اور اپنی اس تلوار کے درمیان 3 مرتبہ میں آیا گیا، اور یہ علم جو میں نے سیکھا تھا اسی نے مجھے تیرے قتل سے باز رکھا، ورنہ تیری جان چلی گئی ہوتی. مہاراج کسی بھی کام میں آدمی جلد بازی سے کام نہ دے. کسی نامحرم عورت کے چہرے کو دیکھنا بدنظری ہے. بدنظری کسے کہتے ہیں؟ بس نامحرم عورت کے چہرے کو دیکھنا شہوت کے ساتھ تو وہ بدنظری ہے. ویسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، بہرحال اس کا دیکھنا ممنوع ہے. تو یہی بدنظری، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اسی طریقے سے کسی نامحرم عورت کی تصویر دیکھی، وہ بھی اسی بدنظری کے حکم میں. لفٹ ایلیویٹر میں واہن میں دعا پڑھوں ضرور، اس میں الیکٹرانک دادا میں پڑھوں. جی ہاں، یہ بھی ایک سواری ہے تو سواری والی دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں. امریکہ میں انگلینڈ دارالحربہ کے ہوائی، اور آپ پوچھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کیا کوئی تیاری کرنی ہے؟ ہماری 4 برسہ نانی بچی سے یہ گھر میں آپ شبد بولے تھے. بہت سے لوگ دارالحربہ پوچھتے رہتے ہیں، آخر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی آدمی سوال کرتا تھا تو کہا بعض لوگوں نے یہ سن رکھا ہے کہ دارالحربہ میں سودی معاملہ نہیں رہتا، اس لیے پوچھتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں نے جہاں دارالحربہ کے احکام لکھے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ دارالحربہ میں مستقل رہائش اختیار کرنا جائز نہیں. دارالحربہ کے اندر اب لوگ تو جا کے وہاں رہتے ہیں. دارالحربہ کے اندر اپنی بیوی سے صحبت کرنا اس لیے جائز نہیں کہ اگر صحبت ہوئے تو بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ دارالحربہ کا ایک گویا شہری کہلائے گا، اور وہاں کی آبادی کو اس طرح بڑھانا اس کی اجازت. تمہارا
ایک چیز تو دیکھ لی، دوسری چیزوں کی طرف دھیان نہیں جاتا. ہماری 4 વર્ષની બચ્ચી છે તે ઘરમાં અપશબ્દ બોલે છે. ઘણીવાર મોટી ઉંમરના માણસોને હાથથી અથવા લાકડીથી મારે છે. મારે નાની બચ્ચીને સજા માટે મારવું જોઈએ? કેટલું મારવું જોઈએ? ઇસ્લાહ કરશો. اصل میں یہ ظاہر ہے کہ بچی نے یہ الفاظ جو بول رہی ہے، آپ پوچھ رہے ہو، وہ تو کہیں سے سیکھے ہوں گے، وہ تو گھر میں ہے، بولتی ہے. تو ضرورت تو اصل اس کی ہے کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ جہاں سے وہ سیکھ کر آئی ہے اس ماحول سے اس کو ہٹایا جائے. دوسرا یہ کہ جب بھی ایسا کوئی لفظ اپنی زبان سے بولے تو اس کے اوپر فوراً آپ زبانی طور پر ناراضگی کا اظہار کریں. خود آپ بھی اور آپ کے گھر میں اور دوسرے افراد بھی اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں. آپ پر اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں اور وہ بچی اگر وہ نکال رہی ہے تو اس کو آپ برا سمجھیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں، آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں بولتا، وہ کہیں باہر سے سیکھ کر آئی ہے تو بھی ضرورت تھی کہ آپ اس کو ایسا باہر جا کر کے یہ سیکھے، ایسے ماحول میں رہے، اس سے آپ بچانے کا اہتمام کرتے. پھر بھی اگر ایسا ہو گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح کا لفظ جب زبان سے نکالے تو اس کے سامنے آپ اور گھر کے سب لوگ ناراضگی کا اظہار کریں اور ان سے کہا کہ یہ لفظ آپ نے کہا یہ تو بہت برا لفظ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار جب اس طرح آپ کہیں گے اور اس کے سامنے اس طرح ناراضگی کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز سمجھے گی. عام طور پر ایسا جب بچیاں کرتی ہیں، چھوٹے بچے کرتے ہیں تو لوگ اس کو گویا ہنستے ہیں، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے حوصلے اور بڑھتے ہیں. عقیقہ کرنا 7ویں دن کیا سنت ہے؟ خود عقیقہ جو ہے وہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے. اگر اس کے علاوہ دن میں کیا تو سنت ادا ہو جائے گی. تو عقیقے کی جو آداب ہیں مستحبات سے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ 7ویں دن کیا جائے، لیکن اگر 7ویں دن کے علاوہ میں بھی کیا تو وہ عقیقہ ہو جائے گا. 10 محرم کو اہل و عیال پر خرچ کرنا سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے ویسے اسلاف اس کا بعض اسلاف سے اس کا اہتمام ثابت ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. کشادہ حلال برکت والی روزی عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، ہمارے صالح اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما. اور اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی طرف سے اے اللہ پریشانی کا شکار ہیں، ان کے اولادوں کو صالح بنا کر اچھے اخلاق سے آراستہ فرما کر اے اللہ ماں باپ کی امیدوں کو ان سے پورا فرما کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، ان کے دلوں کو سرور عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت و قوت و عافیت نصیب فرما. جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ
تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.